محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر کیفیت ہی کچھ اور آتی ہے، بات ہی کچھ اور پیدا ہوتی ہے، اور محبت ہی اصل ہے، اللہ کی محبت ہی اصل۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ دل آباد ہے، وہ دل زندہ ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہو۔ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ محبت الہی انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، اولیاء اللہ کے اندر جو خاص جز تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ محبت ہی سے کام بنتا ہے۔ جس سالک کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے بہت جلدی ترقی کرتا ہے۔ جس شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے وہ بہت جلدی علم میدان میں ترقی کرتا ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر محبت کامل ہوتی ہے تو اس کے اچھے پھول ظاہر ہوتے ہیں، اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ میں اور اولاد میں محبت ہوتی ہے تو گھر کا نظام کیسے ہوتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے۔ گھر کے رہن سہن میں مزہ آتا ہے نا۔ جب محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں تو گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے۔ اور وقت کیسا گزرتا ہے؟ بہت شاندار، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو یہ اوقات کتنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے جان لیا کہ جب دنیا کا نظام محبت کے بغیر نہیں چل سکتا تو خالق اور مخلوق کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ عابد اور معبود کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ مالک اور مملوک کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس نقطے پر سارا عالم ٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت پر سارا عالم ٹکا ہوا ہے، اور محبت ہٹا دو فتنہ، فساد، ہلاکت، تباہی، رسوائی، ذلت، ضلالت، گمراہی یہ عام ہو جاتی ہے۔ نفرت کے کتنے نقصانات ہیں اور محبت کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو، ایک گھونٹ اس کو آپ نے پانی پلا دیا محبت سے تو وہ آپ کو زندگی بھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے محبت سے جو کھانا کھلا دیا تو آپ کا زندگی بھر احسان مانتا ہے۔ محبت سے آپ نے اس کو کوئی بات بتا دی تو زندگی بھر آپ کو یاد رکھتا۔ معلوم ہوا کہ سارا عالم اسی نقطے پر ٹکا ہوا ہے، اور خالق تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے۔ تبھی تو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، سلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں۔ محبت نہ ہوتی تو سب کچھ کرتے۔ ہاں جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت ہے، جو ماننے والے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ وہ تو تکلیفوں کے اندر ہے، پریشانیوں کے اندر ہے۔ ارے نہیں بھائی، جو یہ تکلیفیں دنیا میں آ رہی ہیں نا ایمان والوں کو، اگر ان تکلیفوں کے بدلے کیا ملنے والا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ہر شخص یوں کہے کہ یہ تو چھوٹی تکلیف ہے، وہاں جو انعامات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے میرا بدن چھلنی ہو جائے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ قینچیوں سے یہ بدن کاٹ دیا جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں۔ دنیا میں جن کو راحتیں مل رہی ہیں نا وہ ان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے۔ جو پریشانیوں میں ہیں، تکلیفوں ہیں ایمان والے،
ان کی مقامات بہت بلند ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے یہاں وہ رکھا ہوا ہے کہ اس کو ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے یہ۔ وہاں ان کو بہت کچھ ملنے والا ہے جو پریشانیوں میں، تکلیفوں میں یہاں وقت گزار رہے ہیں۔ اگر وہ پریشانیاں حق کی بنیاد پر آ رہی ہیں تو رفع درجات ہے، اور اگر وہ پریشانیاں اس کے گناہوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں تو اس کے لیے کفارہ سیئات ہے، اس کی دھلائی ہو رہی ہے، رگڑائی ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے۔ گناہ بھی تو ہوتا ہے نا، تو بہت ساری پریشانیاں کہیں کا بدلہ ہے، گناہوں کا عوض ہے، اس کا رد عمل ہے۔ وہ بھی ایک ایمان والے کے لیے طہارت کا کام کرتا ہے، صفائی کا کام کرتا ہے، دھلائی کا کام کرتا ہے۔ اس کو تنبیہ ہوتی ہے، ایسا کام تو نے کیوں کیا ہے، آئندہ تو نہیں کرو گے، توبہ کرو۔ اس کو توبہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر سمجھدار ہے تو جلدی توبہ کر لیتا ہے، اور اگر نہ سمجھ ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا۔ معلوم ہے کہ ایمان والوں کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جانا، معصیت کا ہو جانا، یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں ہے۔ شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے، نفس تو اس کے ساتھ بھی ہے، ہاں لیکن توبہ نہ کرے یہ اس کے ایمان کے خلاف، کیونکہ ایمان ایک نور ہے جو اس کو فوراً متنبہ کرتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ تو نہیں کرے گا نا، آئندہ بچ کر چل، دیکھو یہ سزا اس غلطی کی وجہ سے آئی، یہ نقصان اس غلطی کی بنیاد پر آیا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ پریشانیاں آتی ہیں، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانیاں نہ ہو گئی، ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو پریشانیاں نہ ہو۔ ایک بادشاہ وقت، سردی کا موسم، محل کے اندر محفوظ طریقے سے لیٹا ہوا ہے، اور پوری فوج کو اس نے باہر حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے۔ بظاہر تو یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو پھر اٹھ کر دیکھتا ہے، کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو پھر اٹھ کر دیکھتا ہے۔ ساری رات ہو گئی، سو ہی نہیں پایا، اور کڑاکے کی سردی، فوج لگ رہی ہے باہر، پہرا لگ رہا ہے، اور بادشاہ وقت کو محل کے اندر بھی نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہاری وجہ سے پریشان کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، اور تم میری وجہ سے پریشان۔ یہ ہے دنیا کا حال بھائی۔ دنیا میں جو جتنا بڑا ہے بظاہر، وہ اتنا ہی پریشان ہے، یاد رکھنا۔ جتنا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، وہ دنیا میں اتنا ہی دنیا کا غلام ہے، اور وہ مقید ہے۔ اور جتنا جس کے پاس کم ہے، وہ اللہ پاک نے اس کو اور راحتیں دی ہوتی ہیں، اور نعمتیں دی ہوتی ہیں، صحت دی ہوتی ہے، اور کہیں اس کو اطمینان دیا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت دی ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دی ہوتی ہے۔ تو یہ کم نہیں ہے، جو روحانی کیفیات اس کو دی ہوتی ہیں وہ ظاہری کیفیات سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی دنیا کو دیکھ کر انسان کو لالچی نہیں بننا چاہیے کہ اس کا مکان ایسا، کہ بلڈنگ ایسی، اتنا پیسے والا، دولت والا، امیر کبیر۔ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، اس کی بلڈنگوں سے، اس کی دولتوں سے، اس کے مال سے، دولت سے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، اس پہ خوش رہو، اللہ سے راضی رہو، ہر حال میں راضی برضا ہو تم
مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر، دنیا ہی میں بیٹھ کر جنت کا مزہ دیکھ۔ کیا؟ اللہ سے راضی رہو، بس جس حال میں ہو اللہ سے راضی رہو، تو آپ کو دنیا کے اندر جنت کا مزہ ملنے لگے گا، آپ کا دل مطمئن رہے گا، پریشانی کے اندر ہی مطمئن رہے گا، پریشانی میں بھی خوش رہے گا۔ بظاہر دقت ہوگی لیکن حقیقت میں دل اندر سے خوش رہے گا۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر جنت کا مزہ دیکھ۔ یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات۔ محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر کیفیت ہی کچھ اور آتی ہے، بات ہی کچھ اور پیدا ہوتی ہے، اور محبت ہی اصل ہے، اللہ کی محبت ہی اصل۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ دل آباد ہے، وہ دل زندہ ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے، یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہو۔ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے؟ محبت الہی انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، اولیاء اللہ کے اندر جو خاص جز تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ محبت ہی سے کام بنتا ہے۔ جس سالک کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے بہت جلدی ترقی کرتا ہے، جس شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے وہ بہت جلدی علم بیدان میں ترقی کرتا ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر محبت کامل ہوتی ہے تو اس کے اچھے پھول ظاہر ہوتے ہیں، اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ میں اور اولاد میں محبت ہوتی ہے تو گھر کا نظام کیسے ہوتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے۔ گھر کے رہن سہن میں مزہ آتا ہے نا۔ جب محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں تو گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے، اور وقت کیسا گزرتا ہے؟ بہت شاندار، پتہ بھی نہیں چلتا، ایسے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو یہ اوقات کتنے مشکل ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے جان لیا کہ جب دنیا کا نظام محبت کے بغیر نہیں چل سکتا تو خالق اور مخلوق کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ عابد اور معبود کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ مالک اور مملوک کا نظام بغیر محبت کے کیسے چل سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جس نقطے پر سارا عالم ٹکا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ محبت پر سارا عالم ٹکا ہوا ہے، اور محبت ہٹا دو فتنہ، فساد، ہلاکت، تباہی، رسوائی، ذلت، ضلالت، گمراہی یہ عام ہو جاتی ہے۔ نفرت کے کتنے نقصانات ہیں اور محبت کے کتنے فائدے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کرتے ہو
ایک گھونٹ اس کو آپ نے پانی پلا دیا محبت سے تو وہ آپ کو زندگی بھر آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے. آپ نے محبت سے جو کھانا کھلا دیا تو آپ کا زندگی بھر احسان مانتا ہے. محبت سے آپ نے اس کو کوئی بات بتا دی تو زندگی بھر آپ کو یاد رکھتا. معلوم ہوا کہ سارا عالم اسی نقطے پر ٹکا ہوا ہے اور خالق تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے, بہت محبت. تبھی تو کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں, سلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں. محبت نہ ہوتی تو سب کچھ کرتے. ہاں جو ماننے والے ہیں ان کے ساتھ تو بہت زیادہ محبت ہے. جو ماننے والے ہیں آپ سوچیں گے کہ وہ تو تکلیفوں کے اندر ہے, پریشانیوں کے اندر ہے. ارے نہیں بھائی, جو یہ تکلیفیں دنیا میں آ رہی ہیں نا ایمان والوں کو, اگر ان تکلیفوں کے بدلے کیا ملنے والا ہے وہ ظاہر ہو جائے تو ہر شخص یوں کہے کہ یہ تو چھوٹی تکلیف ہے, وہاں جو انعامات ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے میرا بدن چھلنی ہو جائے تو بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں. قینچیوں سے یہ بدن کاٹ دیا جائے تو بھی کوئی پرواہ نہیں. دنیا میں جن کو راحتیں مل رہی ہیں نا وہ ان کے لیے اچھی علامت نہیں ہے. جو پریشانیوں میں ہیں, تکلیفوں ہیں, ایمان والے ان کی مقامات بہت بلند ہے, اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کے یہاں وہ رکھا ہوا ہے تو اس کو ظاہر بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ کا نظام ہے یہ. وہاں ان کو بہت کچھ ملنے والا ہے جو پریشانیوں میں, تکلیفوں میں یہاں وقت گزار رہے ہیں. اگر وہ پریشانیاں حق کی بنیاد پر آ رہی ہیں تو رفع درجات ہے, اور اگر وہ پریشانیاں اس کے گناہوں کے نتیجے میں آ رہی ہیں تو اس کے لیے کفارہ سیئات ہے, اس کی دھلائی ہو رہی ہے, رگڑائی ہو رہی ہے, صفائی ہو رہی ہے. گناہ بھی تو ہوتا ہے نا, تو بہت ساری پریشانیاں کہیں کا بدلہ ہے, گناہوں کا. گناہوں کا عوض ہے, اس کا رد عمل ہے. وہ بھی ایک ایمان والے کے لیے طہارت کا کام کرتا ہے, صفائی کا کام کرتا ہے, دھلائی کا کام کرتا ہے. اس کو تنبیہ ہوتی ہے ایسا کام تو نے کیوں کیا ہے, آئندہ تو نہیں کرو گے, توبہ کرو. اس کو توبہ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. اللہ پاک اس کو توبہ کی طرف متوجہ کرتا ہے. اگر سمجھدار ہے تو جلدی توبہ کر لیتا ہے, اور اگر نہ سمجھ ہے پھر وہ چلتا رہتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا. معلوم ہے کہ ایمان والوں کو سمجھدار ہونا چاہیے. غلطی ہو جانا, معصیت کا ہو جانا یہ کوئی ایمان کے خلاف نہیں. شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے, نفس تو اس کے ساتھ بھی ہے. ہاں لیکن توبہ نہ کرے یہ اس کے ایمان کے خلاف, کیونکہ ایمان ایک نور ہے جو اس کو فوراً متنبع کرتا ہے کہ تو اس سے غلطی ہو گئی, آئندہ تو نہیں کرے گا نا, آئندہ بچ کر چل. دیکھو یہ سزا اس غلطی کی وجہ سے آئی, یہ نقصان اس غلطی کی بنیاد پر آیا ہے. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں کچھ پریشانیاں آتی ہیں. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانیاں نہ ہو گئی. ایسا دنیا میں کوئی نہیں ہے جس کو پریشانیاں نہ ہو. ایک بادشاہ وقت, سردی کا موسم, محل کے اندر محفوظ طریقے سے لیٹا ہوا ہے اور پوری فوج کو اس نے باہر حفاظت کے لیے لگایا ہوا ہے. بظاہر تو یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے, لیکن کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو پھر اٹھ کر دیکھتا ہے, کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو پھر اٹھ کر دیکھتا ہے. ساری رات ہو گئی, سو ہی نہیں پایا, اور کڑاکے کی سردی, فوج لگ رہی ہے باہر, پہرا لگ رہا ہے, اور بادشاہ وقت کو محل کے اندر بھی نیند نہیں آ رہی. اس نے کہا کہ بھائی میں تمہاری وجہ سے پریشان کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے, اور تم میری وجہ سے پریشان. یہ ہے دنیا کا حال بھائی.
دنیا میں جو جتنا بڑا ہے بظاہر وہ اتنا ہی پریشان ہے، یاد رکھنا۔ جتنا جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، وہ دنیا میں اتنا ہی دنیا کا غلام ہے اور وہ مقید ہے، اور جتنا جس کے پاس کم ہے وہ اللہ پاک نے اس کو اور راحتیں دی ہوتی ہیں اور نعمتیں دی ہوتی ہیں، صحت دی ہوتی ہے، اور کہیں اس کو اطمینان دیا ہوتا ہے، ایمان کی طاقت دی ہوتی ہے، اعمال صالحہ کی توفیق دی ہوتی ہے۔ تو یہ کم نہیں ہے، جو روحانی کیفیات اس کو دی ہوتی ہیں وہ ظاہری کیفیات سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس لیے کسی کی دنیا کو دیکھ کر انسان کو لالچی نہیں بننا چاہیے کہ اس کا مکان ایسا، کہ بلڈنگ ایسی، اتنا پیسے والا، دولت والا، امیر کبیر۔ اپنے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے اس کی بلڈنگوں سے، اس کی دولتوں سے، اس کے مال سے، دولت سے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے بہت بہتر ہے، اس پہ خوش رہو، اللہ سے راضی رہو، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر، دنیا ہی میں بیٹھ کر جنت کا مزہ دیکھ۔ کیا؟ اللہ سے راضی رہو، بس جس حال میں ہو اللہ سے راضی رہو، تو آپ کو دنیا کے اندر جنت کا مزہ ملنے لگے گا، آپ کا دل مطمئن رہے گا، پریشانی کے اندر ہی مطمئن رہے گا، پریشانی میں بھی خوش رہے گا۔ بظاہر دقت ہوگی لیکن حقیقت میں دل اندر سے خوش رہے گا۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا ہی میں بیٹھ کر جنت کا مزہ دیکھ۔ یا قاضی الحاجات، 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 یا قاضی الحاجات۔ محبت سے اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کے اندر کیفیت ہی کچھ اور آتی ہے، بات ہی کچھ اور پیدا ہوتی ہے، اور محبت ہی اصل ہے، اللہ کی محبت ہی اصل۔ جس دل میں اللہ کی محبت ہے وہ دل آباد ہے، وہ دل زندہ ہے، وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، بہت پیارا ہے۔ اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہو، اس محبت کا صلہ کیا ملنے والا ہے۔ محبت الہی انسان کو کس مقام پر پہنچاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، اولیاء اللہ کے اندر جو خاص جز تھا وہ کیا تھا؟ اللہ کی محبت۔ محبت ہی سے کام بنتا ہے۔ جس سالک کو اپنے شیخ سے محبت ہوتی ہے بہت جلدی ترقی کرتا ہے، جس شاگرد کو اپنے استاد سے محبت ہوتی ہے وہ بہت جلدی علم بیدان میں ترقی کرتا ہے۔ جب میاں بیوی کے اندر محبت کامل ہوتی ہے تو اس کے اچھے پھول ظاہر ہوتے ہیں، اچھے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ جب ماں باپ میں اور اولاد میں محبت ہوتی ہے تو گھر کا نظام کیسے ہوتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے۔
گھر کے رہن سہن میں مزہ آتا ہے نا. جب محبت ہوتی ہے بہن بھائیوں میں تو گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ بہت اچھا چلتا ہے. اور وقت کیسا گزرتا ہے؟ بہت شاندار، پتہ بھی نہیں چلتا. ایسے اوقات گزرتے چلے جاتے ہیں. اور اگر اس کے خلاف ہو جائے تو یہ اوقات کتنے مشکل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی آپ نے جان لیا کہ جب